السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قرآن کریم کے سورہ مبارکہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر آگے تشریف لیں ہم لوگ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اس کی آیت نمبر 55 اور 56 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے جو کل بھی تلاوت ہوئی تھی ان آیات کی روشنی میں کربلا تحفظ ولایت اس عنوان سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کل ہوا کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوئی تھی مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جوان بھائیوں کے لیے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش ہوگی اس لیے کہ ولایت دین کا سب کچھ ہے اور ولایت کے بغیر حق کا تصور نہیں ہے دین کی اساس مذہب کی بنیاد اور حق کا سرمایہ ولایت ہے ولایت ہی سے حق کا آغاز ہوتا ہے اور الحمدللہ مذہب اہل بیت کے اوپر آل محمد کے دین کے اوپر اور مذہب تشیع شیعیت کے دائرے میں آنے کے بعد ہمارا سب کچھ ولایت ہے اور چونکہ ولایت ہی سب کچھ ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ولایت کیا ہے یہ بھی پتہ ہو کہ ولایت کیا چیز ہے اگر ولایت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور ہم ولایت سے وابستہ ہے ولایت کے اوپر ہم کو ناز و فخر ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت کس چیز کو کہتے ہیں ولایت کس شے کا نام ہے ولایت کا مطلب کیا ہے اور اس لیے بھی آشنا ہونا اور پہچاننا ضروری ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہو اور بالخصوص جو چیز حق کی بنیاد ہو تو ہر دور میں حق کی مخالفت بھی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی اور جب ہر دور میں حق کی مخالفت ہوئی ہے تو یہ فطری چیز ہے کہ جو بنیاد حق ہو سب سے پہلے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جو چیز حق کا اثاثہ ہو حق کی بنیاد ہو حق کا مرکز ہو حق کا محور ہو سب سے زیادہ اسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور یہ انسانی تاریخ ہے کہ حق کو مٹانے کے لیے اور حق سے منحرف کرنے کے لیے حق سے دور کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں اور
حق سے دور کرنے میں جو کوششیں ہوئی ہیں، ایک راستہ جو ہر دور میں حق کے مخالفین نے اپنایا ہے، وہ راستہ یہ تھا کہ حق کو ذریعہ بنایا ہے حق سے دور کرنے کا، یعنی بنام حق سے دور کرنے کی کوشش ہوئی ہے، حق کے نام پر حق سے منحرف کرنے کی کوشش ہوئی۔ لہذا اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ولایت کسے کہتے ہیں، اور جب تک ہم کو صحیح طور پر ولایت کے بارے میں نہ معلوم ہو، ولایت کا علم نہ ہو، ولایت کی معرفت نہ ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ولایت کے نام پر ولایت ہی سے دھوکہ کھا جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ولایت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ولایت کے نام ہی پر ہم ولایت سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک صحیح معرفت نہ ہو، کبھی کبھی انسان اسی نام سے بھی نقصان اٹھا جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کا ایک ظاہری شاید نمونہ یہ بھی ہو کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر علاج کرانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم کو صحیح علم نہ ہو کہ ڈاکٹر کون ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور اگر صرف بورڈ دے کر ہم پہنچ گئے تو پتہ چلا تھا کہ ایک مرض کے علاج کے لیے گئے تھے، 10 مرض لے کر واپس آ گئے۔ یہی معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب تک صحیح علم، صحیح معرفت، صحیح شناخت نہ ہو، آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، آدمی صحیح طور پر کسی چیز سے وابستہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اساس دین، بنیاد دین، سب کچھ ولایت ہو تو ہمیں صحیح طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ اور کل میں نے آخر میں اشارہ کیا تھا کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے اوپر، دین اسلام میں اصل چیز ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب مذہب تشیع میں یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ صرف خداوند عالم ہی سب کچھ ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دین حق پر ہیں، مذہب اسلام پر ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، تو اس وقت دین کے ماننے والے ہیں کہ جب اپنے خدا ہی کو سب کچھ سمجھیں اور یہ یقین ہو جائے کہ خداوند عالم سب کچھ ہے۔ ولایت کا مفہوم ہمارے یہاں یہ ہے، کل میں نے اشارتاً آخر میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ولایت کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ولایت نہیں ہے۔ ولایت اگر کسی کی ملکیت ہے، ولایت اگر کسی کا خاصہ ہے، ولایت اگر کسی کی ذاتی چیز ہے تو صرف خداوند عالم ہے۔ ہمارے مذہب میں اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ولایت نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات، جہاں ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لینا، اپنے کو اسی کے حوالے کر دینا، اپنے کو اسی کے سپرد کر دینا، تو جب سب کچھ وہ ہے، وہ ہمیں اسی کی ہر بات بھی ماننا ہے، اسی کے ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، اسی کے آگے سر کو جھکانا ہے، اور اس کے آگے جو بھی اس کی جانب سے حکم ہو، جو بھی اس کی منشا ہو، جو بھی اس کی مرضی ہو، اس کے مطابق ہمیں راستہ طے کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، ولایت اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، اقتدار اسی کا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اب چونکہ ہمارا خالق ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے پہچانیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنا سب کچھ مانیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی ولایت کو تسلیم کریں۔ اور یہاں اشارتاً یہ بھی عرض کر دوں، اس لیے بھی ولایت کو تسلیم کریں جو ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ سب کچھ اسے سمجھ لینا۔ نوجوان بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ اگر ایک کمسن بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اپنے حساب سے زندگی گزارے تو یقینی طور پر وہ کامیابی کے راستوں کو نہیں طے کر سکتا ہے۔ اگر ایک کمسن بچہ ہو، بہت سے نقصانات سے اپنے کو نہیں بچا پائے گا، بہت سے فائدے جو اسے مل سکتے ہیں نہیں حاصل ہو سکتے۔ اسی لیے اگر عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے اپنے کو اپنے باپ کے حوالے کر دے، اپنے کو اپنے بزرگوں کے حوالے کر دے، ظاہر سی بات جو بزرگ کی فکر ہوگی، جو بزرگ کی سوچ ہوگی، جو بزرگ کے تجربات ہوں گے، وہ ایک کمسن بچے کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہی بچہ اپنے کو اپنے بزرگ کے حوالے کر دے اور ان کے حساب
اعتبار سے زندگی گزارے تو بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ جاتا ہے، بہت سے فائدے اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہیں پر اشارہ کر دوں کہ ہمارے یہاں اگر ماں باپ کی عظمت و اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس کا ایک راز یہ ہے کہ تم کم سنی میں بڑے ہونے کے بعد بھی بہت سی ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں تک تمہارے ماں باپ پہنچے ہیں۔ تمہاری فکر وہاں تک نہیں جا سکتی ہے جہاں تک ان کی فکر گئی ہے۔ تم جیسا جیسا آگے بڑھتے ہو ویسے ویسے تمہیں تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے تجربات حاصل ہوتے ہیں ویسے ویسے تم فائدوں سے زیادہ نزدیک ہوتے ہو، ویسے ویسے نقصانات سے زیادہ محفوظ رہ پاتے ہو۔ تو یہ بھی سوچو، جب تمہاری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں فائدوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نقصانات میں کمی ہوتی ہے، تو تمہارا باپ بھی جس نے 50 60 سال 60 سال 70 سال زندگی کے گزارے ہیں، اس کو بھی بہت سے تجربات ہیں، یقیناً اس کے تجربات تم سے زیادہ ہیں، اس نے دنیا میں تم سے زیادہ دیکھا ہے، اس نے دنیا کے مرحلوں کو بہت زیادہ طے کیا ہے۔ تو جو سوچ جو فکر اس کی ہو سکتی ہے وہ تمہاری نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنے فائدے اس کی نگاہوں میں ہیں وہ فائدے تمہاری نگاہوں میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنے نقصانات کو اس نے تجربات کی بنیاد پر دیکھا ہے ان نقصانات سے کوئی اور تمہیں نہیں متوجہ کر سکتا ہے۔ یہی باپ ہے، اپنے تجربات کی بنیاد پر تمہیں نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہیں فائدے پہنچاتا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، تم چاہتے ہو کہ نقصانات سے محفوظ رہو، تو پھر اپنی مرضی کے اوپر نہ چلو، اپنی سوچ کے مطابق زندگی نہ گزارو، جو تمہارے دل میں آئے وہ نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم ایک نوجوان ہو، تم نے نوجوانی کے مرحلوں میں قدم رکھا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ عمر ایسی ہوتی ہے، کچھ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل پیچھے ہوتی ہے، جذبات آگے ہوتے ہیں، انسان کی فکر پیچھے ہوتی ہے، خواہشات آگے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر انسان اپنے جذبات کے اوپر عمل کرے، انسان تنہا خواہشات کے اوپر عمل کرے بعد میں سوچے، کرے پہلے اور سوچے بعد میں، تو یقیناً بہت سے نقصانات بھی اٹھاتا ہے، بہت سے فائدوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے شاید ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نوجوانی میں بہت سے کام کرنے کے بعد جب عمر گزر جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے کاش اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی، کاش اس وقت اپنے ماں باپ کی بات سن لی ہوتی تب یہ نوبت نہ آتی۔ یقیناً بعد میں پچھتانے سے بجائے ہمارا دین کہتا ہے، ہماری شریعت کہتا ہے، پہلے ہی بڑوں کی بات مان لو، پہلے ہی بزرگوں کی بات کو تسلیم کر لو، پہلے ہی ماں باپ جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہو، تمہیں ہدایت دے رہے ہو، تمہیں بہت سی چیزوں سے روک رہے ہو، تو اس وقت جذبات میں نہ ہو، اس وقت جوش میں نہ ہو، اس وقت یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو زیادہ پڑھ لیا ہے، باپ کم پڑھے لکھے ہیں، اس وقت یہ نہ سوچو ہم تو نئے زمانے کے ہیں، ہمارے باپ پرانے زمانے کے ہیں۔ یہ نئے زمانے اور پرانے زمانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ زیادہ اور کم پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو تجربات کا بھی معاملہ ہے۔ جو تجربات تمہارے باپ کو ہیں، جو فکر تمہاری بھلائی کی تمہارے باپ کو ہو سکتی ہے وہ تم کو نہیں ہو سکتی ہے۔ تم اگر ان کے راستے پر چلو گے تو محفوظ رہو گے، اگر ان کی بات کو مانو گے تو بہت سے نقصانات سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر ہم یہ ماننے پر تیار ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک کم سن بچہ اپنے باپ کی بات نہ مانے تو بہت سے نقصانات اٹھاتا ہے، اپنے باپ کی بات نہ مانے تو بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انصاف سے سوچئے، ایک باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے، تو جو پروردگار ہمارا خالق ہو، جو خداوند عالم جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، جو ہمارا رب ہو، جو ہمارا سب کچھ ہو، جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہو، کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ہماری فکر ہو؟ کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارا خیال ہو؟ اگر ایک باپ کو صرف واسطہ بن جانے کی بنیاد پر، ایک باپ کو صرف خلقت میں ذریعہ بن جانے کی بنیاد پر، ایک ماں کو آغوش میں پال دینے کی بنیاد پر اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے تو کیا خلاق عالم کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ ہمارے پروردگار کو ہمارا خیال نہیں ہوگا؟ ہمارے معبود کو ہماری فکر نہیں ہوگی؟ یقیناً اسے فکر ہے، یقیناً اسے خیال ہے، یقیناً وہ ہمیں چاہتا ہے۔ یہ ماں باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کریں گے جتنا پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ یہ ماں کی ممتا کتنی اپنی اولاد کے لیے ہو سکتی ہے؟ پروردگار تو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ جب اسے تمہاری فکر ہے، اسے تمہارا خیال ہے، تو یہ بھی تو سوچو کہ اگر تم اپنے کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو مانو، اس کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلو، تو یقیناً ہر نقصان سے محفوظ رہو گے اور ہر طرح کے فائدے تمہیں ملتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں جو ولایت کا مفہوم ہے، ولایت کا مطلب ہی ہے کہ اپنے وجود کو یہ احساس دلا دینا، اپنے وجود کو یہ یقین دلا دینا کہ جب وہ ہمارا خالق ہے تو وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، جب وہ ہمارا پروردگار ہے تو وہی ہمارا
ہمارا سب کچھ ہے، جب وہی ہمارا سب کچھ ہے، تو اگر ہم اپنے کو اس کے حوالے کر دیں تو پھر کوئی نقصان ہماری ذات کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور کسی فائدے سے ہم محروم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ولایت کا تصور ہے تو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقینی طور پر صرف زبان سے نہ کہیں کہ وہ سب کچھ ہے، صرف زبان سے نہ کہیں کہ وہ خالق ہے، صرف زبان سے نہ کہیں کہ وہ پروردگار ہے، اپنے وجود کو یہ یقین دلا دیں کہ وہی سب کچھ ہے۔ اور جہاں یقین دلا دیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہے اور ہم کچھ کریں؟ کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور راستہ دکھائے اور ہم کسی اور راستے کے اوپر چل رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے اس کو مان لیا ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے، اسی بنیاد پر مذہب اہل بیت، مذہب آل محمد ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب یہ مانا ہے کہ وہ خالق ہے، جب یہ مانا ہے کہ وہ رب ہے، جب یہ مانا ہے وہ پروردگار ہے، تو اسی کو اپنا ولی بھی مانو، اسی کو اپنا حاکم بھی مانو، اسی کو اپنا صاحب اختیار بھی مانو، اور اس کو سب کچھ مان کر اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دو۔ اور ظاہر سی بات جب تم اپنے اس کے حوالے کر دو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو فکر، جو سوچ اور جو پہنچ اور جو رسائی اس کی ہے تمہاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر ولایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے کو حوالے کر دینا، تو اب اسی پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے، ہمارے لیے اس کی معرفت ضروری ہے، اور اتنا یقین ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں جو ہمارا خدا ہے، رب ہے، پروردگار ہے، بہت دور ہے، اس لیے کہ وہ بہت بلند ہے اور ہم بہت پست ہیں۔ وہ انتہائی بلندیوں پر ہے اور ہم انتہائی پستیوں میں ہیں۔ کون ایسی مخلوق ہے جو یہ مانے کہ ہمارا اور رب کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ تسلیم کرے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ کہنے پر تیار ہو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلہ نہیں ہے؟ یقیناً بہت فاصلہ ہے، ہم اس سے انتہائی بستیوں میں ہیں، وہ انتہائی بلندی پر ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، جو انتہائی بلندیوں پر ہے اور ہم انتہائی بستیوں میں ہیں، اسے پہچاننا بھی ضروری ہے، اسے ماننا بھی ضروری ہے، اور پہچان اور مان کر اپنے کو اس کے حوالے کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں معلوم ہی نہ ہو وہ کیا ہے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو وہ کیسا ہے، جب تک ہمیں معلوم ہی نہ ہو وہ کیا چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تب تک ہم اسے کیسے مانیں گے، کیسے پہچانیں گے، کیسے معرفت ہوگی، اپنے کو کیسے حوالے کریں گے؟ یہی تو اس معبود حقیقی کا ہمارے اوپر احسان و کرم تھا کہ ہم بہت دور تھے، انتہائی بستی میں تھے، وہ انتہائی بلندی میں تھا۔ اس نے ایک کرم و احسان یہ کیا ہے کہ ہمارے اور اپنے درمیان کچھ ایسے افراد کو بھی رکھا ہے، کچھ ایسی شخصیتوں کو بھی رکھا ہے، کچھ ایسے کرداروں کو بھی رکھا ہے۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ پہلے آؤ انہیں پہچانو تاکہ تمہیں اس کی معرفت ہو جائے، پہلے آؤ ان کے در پہ آؤ، ان کے ذریعے سے ہماری شناخت حاصل کرو۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہی ولی برحق ہے، وہی ولی مطلق ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے، اور تمہیں اپنے کو اس کے حوالے کرنا ہے، تو پہلے آؤ اس کی پیدا کی ہوئی اس کی مخلوق کی عظمتوں کو پہچانو، پہلے آؤ ان کی ولایت کو سمجھو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے جب مخلوق کی ولایت ایسی ہوتی ہے تو پھر خالق کی ولایت کیا ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں یہ کہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، تمہارا حاکم صرف اللہ ہے، تمہارا صاحب اقتدار صرف اللہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ تمہاری مجبوری ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہمارے لیے ہے۔ اسی بنیاد پر ایک کرم اس نے کیا ہے کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک اور ولی کو رکھا ہے، اور اس کی ولایت کا اعلان اسی عنوان سے وہ کہہ رہا کہ اگر وہی سب کچھ ہے، اسی اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان کچھ ولیوں کو بنایا ہے۔ پہلی ذات کون ہے؟ وہ رسول ہو، اس کا رسول ہے جو ولی ہے۔ اسی پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے کسی اور کو بھی ولایت دی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ پہلی ذات نبی رحمت، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی۔ اور پھر یہاں پر جا کے ولایت ہوتی نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی بات ہے، اور کم از کم کون ایسا مسلمان ہے جسے قرآن پر یقین نہ ہو؟ کون ایسا اللہ کا ماننے والا ہے جسے اللہ کی کتاب پر یقین نہ ہو؟ کم از کم ہر مسلمان، ہر اللہ کا ماننے والا اللہ کی کتاب پر یقین کرتا ہی کرتا ہے، چاہے حدیثوں پر یقین نہ رکھے، چاہے کتابوں کو نہ مانے، لیکن کتاب الہی کو ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن کریم کا احترام ہر
مسلمان کرتا ہے، جو بھی قرآن میں لکھا ہو اسے ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ اور پھر اگر قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ولی ہے، اسی اللہ نے رسول کو بھی ولی بنایا ہے، اور تنہا رسول کو جا کے اس نے ولایت کو روکا نہیں ہے، اس لیے کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس رسول کریم کو ایک نہ ایک دن بظاہر صحیح اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس رسول کریم کا وصال ہونا ہے۔ تو جب رسول کریم اس دنیا سے چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی تو خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ ہو، کوئی نہ کوئی تو حقیقی ولی اور مخلوق کے درمیان ولی ہو، لہذا اس نے رسول پر جا کر ولایت کو نہیں روکا ہے، بلکہ صاف صاف کہا ہے والذین آمنوا، رسول کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دینے کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو شاید دنیا کا کوئی انسان اس طریقے سے زکوٰۃ نہ دے سکے۔ قرآن نے کہا ہے یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، یوں ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم راکعون، وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اللہ صاف صاف کہہ رہا کہ ہم نے ولایت دی، اس کا حق ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی ذاتی چیز ہے، چاہے پوری اپنے پاس رکھے یا چاہے کسی کو عطا کر دے۔ اس نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پاس بلکہ عطا بھی کی ہے، اور عطا کرنے کا راز یہ ہے تاکہ تم اس تک پہنچ سکو، تاکہ اسے پہچان سکو، تاکہ اس کی معرفت ہو سکے۔ اب اگر ولایت دی ہے، ولایت عطا کی ہے، کچھ لوگوں کو عطا کی ہے، تو کم از کم قرآن کا ماننے والا ہو کر اتنا یقین ہے کہ وہ ذات پروردگار، وہ خداوند عالم ایسا ہے جہاں کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے، جہاں کسی طرح کا عیب نہیں ہے، جہاں کسی طرح کا نقص نہیں ہے، جہاں کوئی برائی نہیں پائی جاتی ہے، اور جہاں کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اور ہم نے کہا کہ ولایت اللہ کی خاص چیز ہے، ولایت اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، ولایت اللہ سے مخصوص ہے۔ اور ایک مرحلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر ولایت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ الگ ہے، وہ چیز الگ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ہم الگ ہیں، ہماری صفات الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہماری قدرت الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہمارا اقتدار الگ ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو اللہ ہے، وہی صفات کا حامل ہے۔ اگر اللہ سے ولایت مخصوص ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہو، ولایت الگ ہو۔ جو اللہ ہوگا وہی تو ولی ہوگا، جو اللہ ہوگا وہی تو ولایت ہوگی۔ اب اس کا مطلب اگر اللہ کی ذات سے ولایت مخصوص ہے تو جتنی عظمت و اہمیت پروردگار عالم کی ہے اتنی ہی عظمت ولایت کی بھی ہوگی۔ یعنی خود دلیل ہے کہ جب اس کی ذات سے پائی جاتی ہے تو جتنی عظمت اللہ کی ہے اتنی ہی عظمت ولایت کی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ولایت اس کی ذات سے الگ ہو، چونکہ ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو وحدانیت کے قائل ہیں، یہاں تو صفات بھی اہل ذات ہے۔ جب صفات اہل ذات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جتنی عظمت ہماری نگاہوں میں خداوند عالم کی ہے اتنی ہی عظمت اس کی ولایت کی ہونا چاہیے۔ اب اگر اس سے مخصوص ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی ذاتی چیز ہے، انصاف سے بتائیے اگر کوئی چیز ہماری اور آپ کی مخصوص ہو، کوئی چیز ہماری ذاتی چیز ہو، کوئی ہماری پہچان ہو، کوئی چیز ہماری شناخت ہو، کوئی چیز ہماری ذات سے مخصوص ہو، اور ہم اپنی مخصوص چیز کسی کو دینا چاہیں، ہم اپنی مخصوص چیز کسی کو عطا کرنا چاہیں، جو چیز ہم سے مخصوص ہے وہ ہم کسی اور کو دیں گے تو کیسے کو دیں گے؟ اگر ہم اپنی کوئی چیز کسی کو دینا چاہیں تو کیسے کو دیں گے؟ کم از کم اگر عقل و فکر ہے تو ایسے ہی کو دیں گے جس سے ہماری اعتبار پر حرف نہ آنے پائے، جس سے ہمارا معیار نہ گرنے پائے، جس سے ہماری عزت و آبرو پر آنچ نہ آنے پائے۔ ہمارا اور آپ جیسا انسان اگر اپنی مخصوص چیز کسی کو دیتا ہے تو دیکھ کے دیتا ہے وہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، کم از کم معیار باقی رہے، کم از کم اعتبار باقی رہے، کم از کم عزت و آبرو باقی رہے۔ ایسے کو اپنی چیز نہیں دیں گے جس سے انگلی ہمارے اوپر اٹھ رہے۔ اب انصاف سے بتاؤ اگر ولایت اللہ سے مخصوص ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ولایت کسی کو دی ہے
تو پھر اتنا تو عقل ہونا چاہیے کیسے کو دے گا، کس کو عطا کرے گا. اور اللہ اپنے اعتبار پر بھی حرف نہیں آنے دے گا، اپنے معیار کو بھی گرنے نہیں دے گا. اب ایسے ہی کو دے گا کہ تم اسے دیکھو تاکہ خالق کی معرفت ہو جائے. ایسے ہی کو ولی بنائے گا کہ اسے نگاہوں میں رکھو تم پروردگار تک پہنچ جاؤ. ایسے ہی کو بنائے گا جس کا ہر عمل اس کا ذاتی نہیں ہوگا بلکہ جو کرے گا وہاں سے کرے گا. اور شاید ولایت کا جو نمونہ تھا، ولایت کو ہمارے سامنے پیش کیا، رسول کو ولی بنایا ہے، اور رسول کے بعد آل رسول کو ولی بنایا ہے. اور یہ آیت بھی ابتدائی مرض کا تو بغیر تمہید کے کی آیت جو متفق علیہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، تمام مفسرین کے درمیان، تمام مورخین کے درمیان، کہ اس آیت کا ناس شان نزول صرف و صرف مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی تمام مسلمانوں کے درمیان جو متفق علیہ کی آیت امام علی کی شان میں نازل. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت پہلے رسول کو دی ہے اور رسول کے بعد امیر المومنین کو دی ہے. البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آیت نے چونکہ ایک لفظ ایک شخص کے لیے نہیں کہا ہے، والذین آمنوا ایک گروہ ہے جنہیں ولایت دی ہے، یعنی امیر المومنین پر پہنچ کر ولایت رکی نہیں ہے، بلکہ ولایت تو آج بھی باقی ہے، آج بھی ایک ولی ہے اور اسی معیار کا ہے، اتنی عظمتوں کا حامل ہے. تو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ولایت دی ہے، کچھ لوگوں کو ولی بنایا ہے، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا کہ اگر اللہ نے ولی بنایا ہے، پہلی ذات پیغمبر کی ذات ہے، تو جب اللہ بے عیب ہے تو پھر نبی میں بھی کوئی عیب نہیں ہو سکتا. اگر اللہ بے نقص ہے تو نبی میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ میں کوئی کسی طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کمی کا، تو پھر پیغمبر اکرم میں بھی کسی طرح کی کمی اور نقص کا تصور نہیں ہو سکتا. اور پھر جب نبی میں نہیں ہو سکتا ہے تو آل نبی میں نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ عرض کر دوں کہ اگر کسی طرح کا عیب اور نقص رسول یا آل رسول میں ہو جائے تو یہ ان کی کمی نہیں ہے، کمی اللہ کی ہے کہ بھائی تو جب بے عیب تھا تو عیب دار کو اپنی ولایت کیوں دی ہے. اس نے اسی لیے اعلان کیا ہے کہ اگر ولایت کو پہچاننا ہو تو ایسے پہچانو کہ جب وہ بے عیب ہے تو کسی بے عیب ہی کو اپنی ولایت عطا کرے گا. اب یہ عرض میں تو ان افراد کی ولایت کا راز یہ ہے تاکہ ہم حقیقی ولی کو پہچان سکیں. اللہ نے نبی اور آل نبی کو اس لیے ولی بنایا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیسا ولی ہے. ان کو ولایت اس لیے عطا کی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکیں. اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر آج ہمارے نگاہوں میں آل محمد کی ولایت کی عظمت ہے، اگر آج ہماری نگاہوں میں امیر المومنین کی ولایت کا احترام ہے، آج اگر ہم امیر المومنین کی ولایت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو عظمت ولایت امیر المومنین کا راز ہی ہے کہ جب تک ہم علی سے خدا تک نہ پہنچ جائے امیر المومنین کو نہیں پہچانا ہے. یعنی جب تک امیر المومنین سے ہمیں عظمت خدا معلوم نہ ہو جائے، عظمت پروردگار معلوم نہ ہو جائے، جب تک ہم علی سے اللہ تک نہ پہنچ جائے، ہم امیر المومنین کی ولایت کو نہیں پہچانے. کہہ دینا تو بہت آسان ہے، دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس ولایت کو سمجھ جانا، اس ولایت کی معرفت حاصل کر لینا اور ایسے افراد کو ولی کا بنا دیا جانا. اور یہ بھی ہمارے دلیل تھی کہ اگر ان کو ولی بنایا ہے تو ایک راز یہ تھا کہ ہم نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے، ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اور کل میں نے اشارہ کیا تھا ہمارے اور جانوروں میں فرق ہی ہماری عقل ہے. اگر ہم اپنے کو انسان کہتے ہیں تو جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب جانوروں کے پاس ہیں. ہاتھ ہمارے پاس ہے، جانور کے پاس ہے، پیر ہمارے پاس ہے، جانوروں کے پاس ہیں، آنکھیں ہمارے پاس ہیں، جانور. بھائی اگر ہم اپنے کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ اگر ہم ہر انسان سے، ہر مخلوق سے افضل سمجھتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے؟ تنہا ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری عقل ہے. اس کا مطلب اگر صرف ہم ہی کو عقل دی ہے، کسی کو عقل نہیں دی ہے، تو ہم اشرف المخلوقات اس وقت ہوں گے جو اپنی عقل کا استعمال کریں. اور اتنا یقین سے عرض کر دو کہ جتنی ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اتنے انسان ہیں. جتنی، چونکہ بنیادی چیز ہمارے پاس یہی ہے، وہ کسی مخلوق کے ہاتھ چلا لینا یہ انسانیت نہیں ہے، کسی کمزور کو دبا لینا یہ انسانیت نہیں ہے. اس لیے کہ چیز ہم سادہ جانور کر لے گا. پیٹ بھر لینا یہ انسانیت نہیں ہے.
جانور بھی پیٹ بھر لیتا ہے. خواہشات کو پورا کر لینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو جانور ہم سے زیادہ کر لے گا. یہ ساری چیزیں جو شاید بعض جگہوں پر انسانیت کا معیار بن چکی ہو، یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت تنہا یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس کا استعمال کتنا ہم نے کیا ہے، اور جتنا ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اتنے انسان ہے. اگر ولایت کے لیے بھی بات ہے، اس وقت تک ہم ولایت کو نہیں پہچان سکتے جب تک اپنی عقل کا استعمال نہ کر لیں. اس لیے کہ کسی جذبات میں آ کر پہچانا اور ہوتا ہے اور واقعی پہچان لینا اور ہوتا ہے. دیکھا دیکھی تو جانور بھی کر لیتا ہے. اگر ہمارے عقل پر زور دیا گیا ہے، اگر ہمارے فکر پر زور دیا گیا ہے، اگر ہماری شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اس کا استعمال کرو، اسی بنیاد پر دیکھا دیکھی کام کر لینا تو جانور بھی جانتا ہے. آپ کے گھر میں جو پرندہ پلا ہوتا ہے وہ بھی بہت سے کام آپ کو دیکھ کے کر لے گا. اسی لیے ہمارے دیکھا دیکھی کام کی اہمیت نہیں ہوتی. کیا بزرگ کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، تو یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہے. حتیٰ حق میں بھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چونکہ ہمارے بزرگ مانتے تھے لہذا ہم مان رہے ہیں، اسے حق نہیں کہتے ہیں. حتیٰ اللہ کو بھی ہمیں اس لیے نہیں ماننا ہے کہ ہمارے باپ دادا مانتے تھے. صحیح ہے اللہ کو ماننا حق ہے، لیکن اللہ تو یہ سوال کرے گا جو ہم نے عقل دی تھی اس کا استعمال کیا ہے یا خالی دیکھ کے مانا ہے. اب انسان سے بتائیے، جب اللہ کو ہم بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں تو جتنے کام زندگی میں ہم کرتے ہیں کیا صرف دیکھا دیکھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے؟ نہیں. وہاں تو معاملہ یہ کہ اگر اللہ کو بغیر عقل کے ماننا نہیں ماننا ہے تو پھر کوئی کام بھی بغیر عقل کا. حتیٰ یہ بھی یقین ہے کہ عزاداری یقیناً حق ہے، لیکن اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فرش عزا حق ہے، اس لیے حق نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ بچھاتے تھے. نہیں، اس لیے حق ہے کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہی حق ہے. اللہ نے ہمیں فکر و شعور دیا ہے، وہ آواز دیتا ہے. آج ہمارا المیہ یہ بھی تو ہے کہ بہت سے کام ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ چلا رہا ہے. بھائی یہ چلا رہا ہے، یہ تو انسانیت کی پہچان نہیں ہے، یہ مذہب حق کی پہچان نہیں. ہوتا آ رہا ہے لہذا چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ہمیں کرنا ہے. البتہ یہ میں نے اسی لیے کہا کہ بہت سے کام جو ہوتے آ رہے حق ہے، لیکن اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہوتے آ رہے ہیں، اس لیے کرنا ہے کہ یہی حق ہے ہم کر رہے ہیں. یہ ہماری عقل آواز دے رہی ہے کہ حق ہے. تو اسی بنیاد پر یہاں ایک مرحلہ عرض کروں کہ آج ہمارے یہاں شریعت و دین، بہرحال مرحلہ بعد میں تھا لیکن آج ہی عرض کروں، شریعت و دین ہماری سوچ کا نام نہیں ہے. دین و مذہب ہماری فکر کا نام نہیں ہے. دین و شریعت ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین و شریعت نام ہے اس ولی مطلق کے بتائے ہوئے راستے کا. دین صرف نام ہے. اگر ہم نے ولی مانا ہے تو جو بھی اس نے کہا ہے وہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ مذہب نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ شریعت نہیں ہے. تو آج ہماری ذمہ داری ہم یہ پہچانے کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا حکم دیا. اب ظاہر بات چاہے وہ کہے یا جس کو اس نے ولی بنایا ہے وہ ہمیں حکم دے، ہمارے سامنے جو معیار ہے تو وہ ہے، یا جسے ولی بنایا ہے وہ ہے. جب تک ان کی طرف سے کوئی مرضی نہ ہو حتیٰ ہم کوئی کام دین کے عنوان سے نہیں کر سکتے، مذہب و شریعت کے عنوان سے نہیں کر سکتے. آج چونکہ ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے کام ہم لوگ شوق اپنا پورا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں مذہب سے. یہ بھی آج ہوتا ہے کہ شوق اپنا پورا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں مذہب سے. مذہب تو صرف اس کی مرضی کا نام ہے، مذہب تو جو اس نے کہا ہے اس کا نام ہے. شریعت میں ہم اپنے خوشی پر جتنا چاہے عمل کریں، جو ہمارا دل چاہ رہا کریں، لیکن اگر کسی کام کو ہمیں دین سے جوڑنا ہے تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے اس وقت تک ہمیں دین سے جوڑنے کا حق نہیں ہے. اور اس کا ایک نمونہ جو آج ہمارے دیکھا دیکھی بہت سی چیزیں، حتیٰ گھر میں رہنے کا بھی اثر ہوتا ہے کہ عورتیں پہنتی تھیں تو ہم نے بھی شروع کیا ہے پہننا. حتیٰ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کس لیے ہم پہن رہے ہیں، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم اگر ہم احترام کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر. احترام بغیر دین و شریعت کے حکم کے نہیں ہو سکتا ہے. ہم شوق کی بنیاد پر کوئی احترام کریں وہ اور ہے، لیکن بعنوان مذہب، بعنوان دین، بعنوان شریعت جب تک مرضی امام نہ معلوم ہو ہمیں حق نہیں ہے کوئی کام کرنے کا. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ سفید شرٹ پہنے یا کالی شرٹ پہنے، یہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، لیکن
جب تک ولی کی اجازت نہ ہو ہمیں حق نہیں ہے۔ آج کتنے کام ہمارے ہاں، میں نے کہا کہ سماج میں رہنے کا بھی اثر ہوتا ہے، آج بعض چیزیں امام سے منسوب ہیں۔ بھائی کہ ابھی ہم نے غور کیا، جو چیز امام سے منسوب ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، پیر میں ہے، انصاف سے بتائیے وہ امام نے خود پہنایا تھا یا دشمن نے پہنایا تھا؟ سوال یہ ہے کہ امام نے خود پہنا تھا یا دشمن نے پہنایا تھا؟ تو یہ سیرت امام کی ہے یا دشمن کی ہے؟ یہ کس کی سیرت ہوئی؟ پہنایا کس نے ہے؟ اور پھر ظاہر بات لوگ کہتے ہیں اس لیے پہنتے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ امام پر کیا گزری ہے۔ تو کیا صرف یہی ایک چیز تھی احساس کے لیے؟ اس سے بڑی چیزیں اماموں کے اوپر گزری ہیں۔ امام قید خانے میں رہے ہیں، امام کے کوڑے لگے ہیں، امام کے تازیانے لگے ہیں۔ بھائی یہ احساس کرنا ہے کہ چوتھے امام کس مصیبت سے گزرے ہیں، تو جتنے ظلم ان پر ہوئے ہیں وہ سب ہم جھیلیں۔ یہ بھی خود میں نے اس لیے طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے۔ بعنوان دین ہمیں حق نہیں ہے، بعنوان شریعت ہم اپنے شوق کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق، اس کا شریعت سے کوئی تعلق، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ امام اس سے راضی ہے اس وقت تک بعنوان دین ہم نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے فکر دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اور یہ بھی اسی بنیاد پر کہا کہ عزاداری امام حسین ہرگز رسم نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء ہرگز رسم نہیں ہے۔ عزاداری کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اور کہیں یہ تصور الحمدللہ سبھی عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، لیکن ایک سوال جوان بھائیوں سے ہے کہ عبادت اور رسم فرق کیا ہوتا ہے؟ عبادت اور رسم فرق کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو عبادت کہتے ہیں، کس چیز کو رسم کہتے ہیں؟ ایک معمولی سا فرق عبادت اور رسم ہوتا ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہو اسی کا خیال کیا جائے، عبادت اس کا خیال کیے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر نماز عبادت ہے تو کب ہے؟ جب اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ ہم دن بھر رکوع سجدہ کرتے رہیں، نماز عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز عبادت کب ہوگی؟ جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی وجہ سے انجام دی جائے، اللہ کا خیال کر کے انجام دی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو ہوگا لیکن عبادت نہیں ہوگی۔ کب ہوگا؟ جس کے لیے ہے اسی کا خیال ہو، اسی کی بنیاد پر رکھا جائے۔ جب تک اس کے لیے نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت کی پہچان ہی ہوتی ہے جس کے لیے ہوتی ہے اسی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور رسم میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ رسم میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی حسرتیں نکالی جاتی ہیں۔ رسم میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بہت سی، چاہے شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کتنے موقع ایسے ہیں کہ انہی اپنی تمناؤں اور حسرتوں کو نکالنے کے لیے ہم ایسے ایسے کام بھی کرتے ہیں، چاہے شریعت پامال ہو جائے لیکن رسمیں پوری ہونا چاہیے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، چاہے دین پامال ہو رہا ہو لیکن رسم نہیں چھوٹنی چاہیے۔ شریعت پامال ہو جائے ہماری رسم ہے ہونا۔ کبھی کیا ہم نے غور کیا کہ جس رسم کے اتنے پابند ہیں کس کی تمنا پوری کر رہے ہیں؟ کس کی خوشی کو پورا کر؟ نہیں، ہمارے یہاں ہوتی چلی آ رہی۔ ماں کی تمنا ہے، باپ کی تمنا ہے۔ بھائی ماں باپ کی تو تمنا ہے، اللہ اور رسول کی بھی کوئی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ آل محمد نے بھی کچھ چاہا ہے یا نہیں چاہا ہے؟ تمنائیں پوری کر لینا تو انسان اچھی طرح جانتا ہے۔ رسم در حقیقت، اور یہ بھی یاد رہے کہ جہاں رسموں کی بات آ جائے، اگر کہیں تک شریعت سے ٹکرا نہ رہا تب شاید اپنی تمنا پورا کرنا صحیح ہو، لیکن جہاں شریعت سے ٹکرا رہا ہو، جہاں دین سے ٹکرا رہا ہو، جہاں بہت سی برائیوں میں انسان مبتلا ہو رہا ہو، وہاں پھر ہمیں حق نہیں اپنی رسموں اور رسوم کے اوپر بھروسہ کر لینا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ انہی رسم و رواج کا نتیجہ یہ ہے کہ جوان کتنا گناہوں مبتلا ہو جائے، لیکن جب تک ساری رسمیں پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم زندگی کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے، چاہے یہاں معاملہ نہ ہو لیکن دوسری جگہوں پر۔ جب تک ساری رسموں کے لیے ساری چیزیں مہیا نہ ہو جائیں، کتنے گناہ ہوتے ہو جائیں، کتنی شریعت کی مخالفت ہوتی ہو جائے، نہیں یہ دین و شریعت نہیں ہے۔ اب اگر عزاداری رسم نہیں عبادت ہے تو عبادت اس وقت ہے جس کے لیے ہے اس کی خوشی کا خیال کیا جائے۔ اگر یہ یقین ہے کہ عزاداری رسم نہیں عبادت ہے تو بھئی اگر عبادت ہے تو کس کے لیے ہے؟ کیا ہمارے لیے ہے؟ یا سید کونین کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے یا امام حسین کے لیے ہے؟ اگر
مرضی ہماری ہوگی یا امام حسین کی ہوگی؟ اور انصاف سے بتائیے، اگر عبادت ہے تو مرضی ہے سید کونین کی، اور اگر سید کونین کی مرضی ہو جائے تو پھر کیا ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے کہ یہ مجلس ہماری ہے وہ ان کی ہے؟ اگر معاملہ ان کا ہو، ان کے لیے چیزیں ہوں، مجلس امام حسین کے لیے ہے تو کیا امام حسین کا ایک ہے؟ مجلس جناب سیدہ کے لیے مرضی کے لیے تو کیا جناب سیدہ کا ایک ہے؟ جب وہ ایک ہیں تو اس کا مطلب مجلسیں بھی سب ایک ہیں، انجمنیں بھی سب ایک ہیں، جلوس بھی سب ایک ہیں، عزائے سید الشہداء بھی ایک۔ پھر کہیں تصور نہیں پیدا ہو سکتا ہے یہ ان کی انجمن ہے یہ ہماری انجمن ہے، وہ ان کی مجلس ہے یہ ہماری مجلس ہے، وہ ان کا امام باڑہ ہے یہ ہمارا امام باڑہ ہے۔ ان چیزوں کا ذہن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں، حسین کا نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں حسین کی ہیں۔ جب حسین کی ہیں تو ہم سب حسین کے ہیں۔ جہاں بھی جو چیز حسین کی ہو وہ ہماری اپنی ہے، جو بھی حسین کا ماننے والا ہو وہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے ذہن میں خیال ہو۔ میں نے کل آخر میں اشارہ کیا تھا کہ فرش ازا کا ایک مقصد یہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہم کو ایک کرنا چاہا ہے، حسین ابن علی نے دیواروں کو ختم کرنا چاہا ہے، امام حسین نے دوریوں کو مٹانا چاہا ہے، امام حسین نے ہر طرح کی درار کو مٹانا چاہا ہے۔ حسین ابن علی نے تو نمونہ پیش کر دیا، جہاں الگ الگ تھے 72 کو ایک بنا دیا ہے۔ یہ ایک بنا کے اعلان کیا ہے کہ فرش ازا نام ہے ایک بن جانے کا، فرش ازا نام ہے دیواروں کو گرا دینے کا، فرش ازا نام ہے اختلافات کو مٹا دینے کا، فرش ازا نام ہے کینوں کدورت کو ختم کر دینے کا، فرش ازا نام ہے پیار و محبت بڑھا لینے کا، فرش ازا نام ہے کہ اگر ہم نے حسین کو اپنا سمجھا ہے تو جو بھی حسین کا ہو وہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہے۔ یہ تو عزاداری کے سلسلے میں جب عبادت ہے تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے قرآن کی روشنی میں کہ ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے، عبادت کا اثر ہوتا ہے، جو بھی عبادت ہوگی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اصل قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا ایک اثر یہ ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن غلط نہیں کہہ سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہیں پر روکے کہیں پر نہ روکے۔ جب قرآن نے کہا ہے تو اس کا مطلب نماز کا یہ اثر ہے۔ تو پر میں اگر اپنے کو دیکھوں، نماز بھی پڑھتا ہوں برائیوں کی طرف چلا بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں کبھی کبھی برائیاں کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب نماز کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ یا جو قرآن نے معاذ اللہ غلط کہا ہے کہ اثر نہیں ہوتا؟ نہیں، جب قرآن نے کہا ہے تو اثر ہوتا ہے، تو پھر یہ کبھی کبھی اثرات کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس کی ایک مثال جوان بھائیوں کے سامنے ہے کہ دیکھیے اگر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ ہر چیز کے اثر کے لیے ایک ہوتا ہے جسم، جسم کا کبھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ جسم آپ کے سامنے ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ سب چل رہا ہے، کب تک چل رہا ہے؟ یہ جسم کا اثر کب تک ظاہر ہے؟ جسم کا اثر کب تک، زبان کب تک چلے گی، ہاتھ کب تک چلے گا، یہ آنکھیں کب تک چلے گی؟ جب تک اس جسم کے اندر روح ہو۔ ادھر جسم سے روح نکل جائے، ابھی میں نماز مجلس پڑھ کے اٹھوں اور جسم روح میں جدائی ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو جسم تو ہوگا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ تو ہے لیکن نہیں ہلے گا، زبان تو ہے لیکن نہیں چلے گی، آنکھیں تو ہیں نہیں دیکھیں گے۔ بھائی جسم تو پایا جا رہا، اثر کیوں ختم ہو گیا؟ آپ یہی تو کریں کہ کسی بھی جسم کا اثر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک روح پائی جاتی ہے، اور اگر کسی جسم میں اثر پایا جا رہا سمجھ لو روح ہے، اور اگر اثر نہ ہو تو یقین کر لو صرف جسم ہے، روح نہیں ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہر عبادت کا اثر ہے، لیکن عبادت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب روح عبادت پائی جاتی ہو۔ صرف رکوع اور سجدے کا اثر نہیں ہوگا، یہ تو جسم عبادت ہے۔ صرف کھڑے ہونے اور بیٹھ جانے کا اثر نہیں ہوگا، یہ تو نماز کا جسم ہے۔ جب تک روح نماز نہ ہو اثر نہیں ہوتا ہے، جب تک روح عبادت نہ ہو اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو عزاداری بھی بہت سی چیزیں جسم اعضاء ہیں، اور
جسم اعضاء کا اثر نہیں ہوگا. یہ فرش اعضاء تو جسم اعضاء ہے، یہ علم جسم اعضاء ہے، یہ بارگاہ جسم اعضاء ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم کریں جسم اعضاء ہے، اور جسم اعضاء کا اثر نہیں ہوگا. ان جسم اعضاء کا اثر کب ہوگا؟ جب اس کے اندر روح پائی جاتی ہو، اور جب تک روح اعضاء نہ ہو اثر نہیں ہوتا ہے. اگر چاہیے کہ ہم اثرات حاصل کریں تو پہلے یہ بھی دیکھیں کہ ہماری اعضائے سید الشہداء میں روح اعضاء ہے یا نہیں ہے، اور جب روح آئے گی یقیناً اثر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن میں ہم نے 100 مجلسیں سن لی ہوں لیکن 100 کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 گھنٹے مجلسیں کرنے کے بعد اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو؟ اگر 100 قطرے پانی کے کسی جگہ پر گرتے ہیں تو قطرات بھی اثر ڈال دیا کرتے ہیں. یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے. اتنی مجلسیں شان سے، بہرحال ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہم مجلسوں میں شریک ہو جانا اور ہے، اور اس مجلسوں کا اثر حاصل کر لینا اور ہے. ذکر کر دینا تو اور ہے. میں نے کل اشارہ کیا تھا بھائی ذکر تو ہر انسان کر لیتا ہے، تذکرہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، آنسو تو ہر انسان بہا سکتا ہے، سینہ زمین تو ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن جو اپنا ہوتا ہے صرف جسم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس روح اعضاء بھی ہوتی ہے. اور جب روح اعضاء ہوتی ہے دنیا سینہ زنی کر کے رک جاتی ہے، لیکن جو حسین کا اپنا ہوتا ہے سینہ زنی کرنے کے بعد اس کے اندر وہی جذبہ آ جاتا ہے جو حسین چاہتے ہیں. اثر کا ایک مفہوم ہے کہ پھر زندگی اس کی ویسی ہوتی ہے جیسی آقا حسین چاہتے ہیں. یہ 200 مجلسیں اور 400 مجلسیں اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ مجلس کے بھی اثرات ہیں. خود معصومین نے فرمایا ہے کہ اس کا، لیکن کب اثر ہوگا؟ جب ہمارے یہاں روح اعضاء پائی جاتی ہے. اور اگر روح اعضاء ہے تو مرضی حسین ابن علی ہے، روح اعضاء ہے تو مرضی سید کونین ہے. ہمیں اس لیے نہیں بیٹھنا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں اس لیے بیٹھنا ہے کہ ولی خدا کی مرضی اسی میں ہے. ہمیں سینہ زنی اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمارے جذبات کہتے ہیں، سینہ زنی تو ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ اسی میں سید کونین کی رضا ملتی ہے. ہمیں اس لیے آنسو نہیں بہانا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے، نہیں، آنسو اس لیے بہانا ہے اسی میں اللہ کی مرضی ہے. انسانیت تو اپنی جگہ پر ہے، مرضی بھی ان کی ہے، اور جہاں ان کی مرضی کا خیال ہو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام ان کے لیے کریں اور پھر وہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی رضا کا خیال کریں اور وہ ہماری کوئی فکر نہ کریں. اب ظاہر جہاں وہاں سے فکر ہو جاتی ہے، جہاں وہاں سے خیال ہوتا ہے تو پھر انسانی وجود تبدیل ہو جاتا ہے. اب کل آگے بات ہوگی. ولایت در حقیقت اسی وجود کو تبدیل کر دینے کا نام ہے. عزاداری اگر اسی ولایت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، عزاداری اگر اسی ولایت کے تحفظ کا ذریعہ ہے، تو عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ عزائے حسین کر کر کے انسان کا وجود تبدیل ہو کر حسینی بن جائے. عزاداری سید الشہداء کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو صرف زبان سے حسین حسین نہ کرنا پڑے، بلکہ عزائے حسین میں شریک ہو کر ہمارے وجود سے حسین حسین کی آواز آئے. عزاداری امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ہاتھ سے اس ماتم حسین نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارے ہر وجود، ہر روئے روئے سے صدائے امام حسین آ رہی ہو. تب معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے کو حسین کے حوالے کیا، تب معلوم ہوگا ہم نے حق کا کلمہ پڑھا ہے، تب معلوم ہوگا کہ ہم نے ولایت کو تسلیم کیا ہے. ورنہ اپنی مرضی پہ چل لینا اور ہوتا ہے اور اپنے مولا کا خیال کر لینا اور ہوتا ہے. اپنے جذبات پر آ کر کوئی عمل انجام دینا اور ہوتا ہے، لیکن قدم قدم پر مرضی امام کا خیال کر کے اپنے جذبات پہ قابو رکھ لینا یہ اور ہوتا ہے. یہی تو کربلا میں ہمیں پیغام دیا ہے کہ جہاں حسین ابن علی آسان نہیں ہے 1 دوپہر میں 72 لاشیں اٹھایا، لیکن کس لیے اٹھایا ہے؟ چونکہ اس ولی مطلق کا خیال تھا، چونکہ اس کی رضا کی فکر تھی، اس کا مرحلہ تھا. لہذا اگر ادھر کی مرضی ہو 72 لاشیں بھی ہوں، حسین کی پیشانی پر خم نہیں آ سکتا ہے، بل نہیں آ سکتا ہے. ورنہ عام انسان ہو اتنے گھر میں لاشیں اٹھ جائیں ناممکن ہو جاتا ہے، ناقابل تصور ہو جاتا ہے. لیکن امام حسین نے یہ ساری قربانیاں دے کر بتایا ہے کہ جہاں ولی کا خیال ہوتا ہے، جہاں ولی کی فکر ہوتی ہے، جہاں ولی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، وہاں چاہے مزاج کے خلاف ہو تب بھی انسان آسانی سے انجام دے لیتا ہے. جہاں فکر کے خلاف ہو تب بھی آسانی سے قربانی دے لیتا ہے.
جہاں اس کی فکر ہو، اس کا خیال ہو۔ عزائے امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ جو حسین ابن علی چاہتے تھے اس کے حساب سے ہم چل سکیں۔ عزاداری امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اللہ نے عقل و فکر دی ہے تو اس عقل و فکر کا استعمال کر کے وہاں تک پہنچ سکے کہ 2-2.5 مہینے شریک ہونے کے بعد یقیناً ذی الحجہ ربیع الاول تک پہنچتے پہنچتے کوئی نہ کوئی فرق آ جائے۔ ورنہ یہ بھی تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حسین جیسی عظیم الشان تذکرہ ہو، امام حسین جیسا عزاداری عظیم جیسی عبادت ہو، اور 2 مہینے 8 دن شریک ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، اس 2 مہینے 8 دن شریک ہونے کے بعد 29 ذی الحجہ اور 9 ربیع الاول میں کوئی فرق نہ ہو، تو یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان مجالس کا اثر ہمارے وجود پر کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا اثر ہے، حتیٰ ذکر اہل بیت کا اثر ہے، حتیٰ تذکرہ آل محمد کا اثر ہے۔ اگر ہم اپنے یہاں اپنے مرحومین کے لیے تذکرہ آل محمد کرتے ہیں، اگر اپنے مرحومین کے لیے ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے صالح صاحب کی مجلسیں کرتے ہیں، تو ایک عقیدہ یہ بھی تو ہے کہ ہم آل محمد کے ذکر پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ذکر مرحوم کو بخشوا دیتا ہے۔ آل محمد کے تذکرہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ آل محمد کے ذکر میں یہ اثر ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اپنے سے میں کر رہا ہوں کہ اگر ذکر اہل بیت ایک دنیا سے جانے والے پر اثر ڈال دیتا ہے تو پھر اس ذکر اہل بیت کا ہمارے وجود پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر ذکر اہل بیت کا اثر یہ ہے کہ دنیا سے انسان گیا ہے بخش دیا جاتا ہے، تو پھر اس ذکر اہل بیت کا اثر ہمارے وجود پہ کیا ہوا ہے؟ اگر ہم نے 50 مجلسیں کی تھیں، ان 50 مجلسوں کے اثرات کہاں ظاہر ہو رہے ہیں؟ اگر ہم نے 100 مجلسوں میں شرکت کی ہے، ان 100 مجلسوں کا رزلٹ کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنے بچے کو کسی مکتب یا اسکول میں بھی بھیجتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ مہینے جانے کے بعد اس میں کیا فرق آیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس وقت ہم نے ایڈمیشن کرایا تھا اور 1-2 سال کے بعد وہ ایسا ہی رہ گیا ہے۔ نہیں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچہ بھی مکتب یا اسکول میں گیا ہے تو کچھ دن شریک ہونے کے بعد اس نے حاصل کیا کیا ہے، یا جا کر خالی ٹائم برباد کیا ہے۔ ہم اپنے اولاد کی تو اتنی فکر کرتے ہیں کہ اگر کہیں شریک ہوا ہے تو کیا ملا ہے، کہ ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اگر فرش عزا پر بیٹھے تو اس فرش عزا سے ہمیں کیا ملا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک یہ بھی تو عقیدہ ہے کہ یہ فرش عزا درسگاہ حسینی ہے، ہمارا یہ بھی تو عقیدہ ہے یہ حسینی یونیورسٹی ہے، ہمارا یہ بھی تو عقیدہ ہے یہ حسینی درسگاہ ہے۔ درسگاہ اور یونیورسٹی میں انسان کو کچھ ملا کرتا ہے۔ ایک نوجوان بھی کچھ دن کے لیے کسی اسکول و کالج میں جائے کچھ لے کے آتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں فرق آتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ اور یقیناً مرضی آل محمد یہی تھی۔ دیکھیں، صرف گریہ کر لینا اگر تنہا گریہ کی بات ہوتی تو آل محمد ہمیں عزا کا حکم نہ دیتے، اس لیے کہ گریہ انسانی فطرت ہے۔ جہاں بھی کوئی عظیم حادثہ ہو جو انسان سنے گا آنسو بہائے گا۔ بھائی انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی دردناک منظر کو دیکھتا ہے انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، کسی بھی عظیم حادثے کو دیکھتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو متاثر ہو کر آنسو بہا لینا، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے فرش عزا کی بنا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے فرش عزا بچھانے کی ضرورت تھی۔ اہل بیت نے کیوں بنا ڈالی؟ اہل بیت نے کیوں فرش عزا بچھایا؟ کیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ذکر حسین ہوتا رہے؟ کیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ تذکرہ آل محمد ہوتا رہے؟ یہ حکم بھی اس لیے ہے تاکہ جو پیغام حسین دینا چاہتے تھے وہ پیغام ہمیں معلوم ہو سکے، اور تنہا ہمیں معلوم نہ ہو بلکہ دنیا کے ہر انسان تک وہ پیغام پہنچ سکے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا۔ اور کل میں نے کہا تھا حسین نے ولایت کو بچایا۔ ولایت کا ایک مفہوم ہے انسانیت کو بچایا ہے، یعنی عزاداری نام ہے دنیا میں انسانیت کے پیغام کا، عزائے سید الشہداء نام ہے دنیا میں انسانی کمالات کو پیش کر دینے کا، عزائے سید الشہداء نام ہے دنیا میں انسانی کمالات کو سامنے لے آنے کا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آج عزائے امام حسین ہی ہے، کسی حد تک بھی ہو اس نے ہمیں بہت سی چیزوں کو بھی دیا ہے، بہت سے پیغامات دیے ہیں۔ جہاں حسین ابن علی حق کے اوپر وقت پڑ جانے کے بعد اگر اپنے بچوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے لیے تمہاری کوئی چیز تمہاری نہ ہونا چاہیے۔
اگر حسین ابن علی چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کہاں ملا ہے؟ تو اس لیے دین کی عظمت کو بتایا ہے، شریعت کی عظمت کو بتایا ہے، پروردگار عالم کی عظمت کو بتایا ہے کہ جہاں دین و شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں کوئی رشتہ داریاں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، وہاں تعلقات رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ انسان تو اس کی رضا کو دیکھتا ہے، انسان تو اس کی خوشنودی کو دیکھتا ہے، اور جہاں اس کی خوشنودی کو دیکھے وہاں ایک دو پہر میں اگر 71 لاشیں اٹھانا پڑ جائیں تو وہ 71 لاشوں کو اٹھا کر بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے، اور تمنا تجھ سے صرف یہ ہے کہ تو راضی ہو جا۔ ورنہ گھر میں ایک میت ہو جائے انسان کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے ہیں، انسان ایک جنازہ گھر سے اٹھانا پڑ جائے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک عزیز چلا جاتا ہے انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کے لیے اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جملہ ہے پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں، پروردگار تیرے دین کو بچانا چاہتا ہوں، پروردگار تیرے ولایت کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا ہی میں قربانیاں تھیں، آج اگر ہمارے سامنے آنسو ہے، گریاں ہے، آج اگر فرش ازا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عصر عاشور تک مصائب ختم ہو گئے تھے، بلکہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں عصر عاشور تک مصیبتوں کی ایک منزل ہے اور عصر عاشور کے بعد ان مصیبتوں کا دوسرا مرحلہ ہے، اور بس ایک مرحلہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، ایک باپ کے لیے وہ بھی 6 مہینے کے بچے کی قربانی آسان نہیں ہوتی ہے، اور پھر باپ سے بڑھ کر انصاف سے بتائیے اگر ماں، جس ماں کا علی اصغر جیسا بیٹا ہو، کیا ممکن ہے کہ ایک ماں اس کمسن بچے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے برداشت کر لے؟ جناب رباب کیا مظلومیت ملاحظہ کیجئے، آسان نہیں ہے۔ کربلا کے جو مصائب ہیں، کل جو اشارہ کیا تھا امام حسین نے، شاید پیغام اسی لیے دیا ہو کہ ایک ماں تک اس کے 6 مہینے بچے کے لاشوں کو پہنچا دینا آسان نہیں ہے۔ رباب جیسی ماں کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر جیسے بچے کے لاش کو لے آنا یہ آسان منزل نہیں ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے جب لاش اٹھائی ہے خیمے کی طرف جاتے تھے پھر چلے آتے تھے، کسی لاش کو اٹھاتے وقت یہ عمل نہیں کیا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک ماں جس کا اصغر جیسا بیٹا ہو اور وہ کربلا میں سو جائے، اور اس 6 مہینے کے بچے کے بعد اس ماں کے 4 سال کی بچی ہو، تو اس ماں کی زندگی کا کس حد تک سہارا ہوتی ہے؟ اب آپ تصور کیجئے اللہ نے جناب رباب کو 2 بیٹے دیے، ایک 6 مہینے کے علی اصغر جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک 4 سال کی سکینہ ہے۔ یہ جناب سکینہ کون ہے؟ جنہیں شاید سکینہ اس لیے کہا گیا ہے جو امام حسین کے لیے سکون کا سبب تھی، اور آخری وقت امام حسین نے جب ساری امانتیں سپرد کی ہیں، آخری وقت ساری امانتیں حوالے کی ہیں، سید سجاد سے یہ بھی کہا تھا اے میرے لال سید سجاد، حسین کی امانت سکینہ تمہارے حوالے ہے، اے زینب تمہارے حوالے سکینہ ہے۔ سوچو جب امانت کو آخری وقت حوالے کیا ہو سید سجاد کو، امام حسین کی امانت کا کتنا خیال رہا ہوگا، جناب زینب کو امام حسین کی امانت کا کتنا خیال رہا ہوگا۔ جوانوں انصاف سے بتاؤ، انہی چوتھے امام کے سامنے جب 4 سال کی امانتیں حسین کے اوپر تماچے لگتے ہوں گے، جب 4 سال کی بچی سکینہ پر تازیانے لگتے ہوں گے، تو سید سجاد کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ زینب کبریٰ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ کہے کہ گزر جانا تو بہت آسان ہے، لیکن انصاف سے سوچو ایک بھائی کے سامنے اگر بہن کو تماچے لگائے جائیں، ایک تصور عرض کر رہا ہوں، بہت سے نوجوان ہیں جوش و جذبات بھی ہیں، اور پھر اگر 4 سال کی بہن ہو، تصور کیجئے ایک چھوٹی بہن ہو، اگر سامنے بھائی ہو تو ہر چھوٹے بھائی بہن کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا تو میرا بھائی موجود ہے، اگر کوئی مجھے ستائے گا، کوئی مجھے مارے گا تو میرا بھائی بچا لے گا۔ عزیزوں جہاں یہ احساس ہو، جب 4 سال کی بچی کے تماچے لگتے ہوں گے اور بڑا بھائی سامنے موجود ہو تو کس حسرت سے بھائی کو دیکھتی ہوگی؟ تصور یہی کہتا ہے کہ جس وقت بچی پر ظلم ہوتا ہوگا تو کس حسرت سے سید سجاد کو دیکھتی ہوگی، جس وقت یہ بچی تماچے کھاتی ہوگی دل تو یہی کہتا ہے جس وقت حسرت سے بھائی کو دیکھتی ہوگی تو بھائی شاید یہی کہتا ہے سکینہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا، بھائی کے ہاتھوں میں بیڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، اور
اور پھر اس منزل سے گزر جانے کے بعد عزیزو قید خانے شام، یا روایت 4 سال قید، 1 سال قید نہیں، 4 سال کی بچی 1 سال قید میں گزار دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ابھی 40 نزدیک آ رہا ہے، چہلم نزدیک آ رہا ہے، یہ قافلہ کربلا سے کربلا کے لیے آیا ہے، قید خانے شام سے روانہ ہوا ہے۔ عزیزو اس بچی کی بس ایک تمنا تھی، پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ بہت سے افراد شاید وطن کی محبت کو محسوس کر سکے، جب انسان وطن سے باہر آتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے وطن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزیزو ذرا سوچو، جب 4 سال کی بچی ہو، اپنے وطن سے دور ہو، یہی تو حسرت تھی، اے پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، اے بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ بس اس کا ایک سوال ہوتا تھا، اے پھوپھی جان ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا۔ عزیزو جس بچی کو مدینے جانے کی تمنا تھی، جس کو اتنی حسرت تھی ہمیں مدینے جانا نصیب ہو، اسے قید خانے شام میں قضا آ گئی، وہ قید خانے شام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ قید خانے شام میں دنیا سے چلی گئی۔ مائیں موجود ہیں، انصاف سے بتاؤ اگر کسی ماں کا اصغر جیسا بیٹا دنیا سے جا چکا ہو اور اس کے بعد سکینہ جیسی اولاد کے لاشے کو نگاہوں سے دیکھنا پڑے، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ماں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ عزیزو ذرا رباب کے دل سے پوچھو، جس وقت قید خانے شام میں ایک 4 سال کی بچی رخصت ہوئی ہے، ماں کس طرح تڑپی ہوگی، ماں کس طرح بے چین ہوتی ہوئی ہوگی، اور پھر وہ حالات ہو، وہ منظر ہو، وہ تصویر کشی ہو، قید خانے شام ہو، ہائے کون ہے جو جنازے کو اٹھائے، کون ہے جو جنازے کو غسل و کفن دے، کون ہے جو قبر تک پہنچائے۔ عزیزو غسل و کفن تو ہو گیا ہے، بس ایک منظر عرض کرنا ہے۔ قید خانے شام میں جب بچی دنیا سے رخصت ہوئی، آپ سنتے رہتے جب تک سید سجاد قید تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق ہے اور کمر میں لنگر ہے۔ جب بھائی کی یہ کیفیت ہو، اب تصورات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جنازہ تیار ہوا ہوگا، جس وقت بہن کے جنازے کو تیار کیا، خدا کسی بھائی کے سامنے یہ منظر نہ لائے جو قید خانے شام میں سید سجاد کے سامنے آیا ہے۔ عزیزو جب جنازہ تیار ہوا ہے، بھائی نے اٹھانا چاہا ہوگا، جس کے کمر میں لنگر ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہو، وہ کیسے جنازے کو اٹھاؤ۔ عزیزو پھوپھی نے جنازہ اٹھا کے بھائی کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، اب بھائی کے ہاتھوں میں جنازہ ہے، قبر کے نزدیک آتے ہیں، ایک دفعہ حسرت سے قبر کو دیکھتے ہیں، کون ہے جو اوپر سے جنازے کو سنبھالے، کون ہے جو قبر میں اترے۔ عزیزو دل یہی کہتا ہے ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا ہوگا، یہی تو کہا ہوگا اے دادا علی مرتضیٰ آپ نے بھی مدینے میں رات کے سناٹے میں فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا تھا، اے علی مرتضیٰ آپ کے ہاتھوں پر بھی سیدہ کا جنازہ تھا، میرے ہاتھوں پر فاطمہ سکینہ کا جنازہ۔ شاید یہ بھی جملہ کہو اے علی مرتضیٰ ایک فرق ضرور ہے، جب آپ نے جنازہ اٹھایا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی، پیروں میں بیڑیاں نہ تھی، لیکن جب میں نے جنازہ اٹھایا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ بس میں نے ختم کیا۔ عزیزو یہ ایام جناب سکینہ کی مظلومیت کا ایام بھی ہے، یہ ایام حسین کے 4 سال کی بچی سے منسوب ایام ہے، یہ ایام اس ماں دکھیاری ماں کے غم کے ایام ہے۔ ذرا سوچو جس ماں کی نگاہوں کے سامنے وہ بچی رخصت ہوئی ہو اور پھر یہ منظر آ جائے کہ اسے قبر تک اتارنا ہو، کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آج دنیا کیسی صحیح، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو کوئی دین و مذہب نہیں دیکھتا ہے، کوئی مذہب و مسلک نہیں دیکھتا ہے، بلکہ انسانیت کی وجہ سے لوگ حاصل ہو جاتے ہیں، انسانیت کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت قید خانے میں جنازہ اٹھایا ہے، آخری منزل آئی، جنازے کو لے کر آئے، اور تقریباً جو منظر مدینے میں ہے وہی قید خانے میں۔ مدینے میں بھی جب مولا علی کے ہاتھوں میں جنازہ آیا تھا تو ایک فریاد امام علی نے کی کہ اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ اے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں پہ جنازہ کون ہے جو قبر میں اترے؟ یہاں روایت ہے کہ 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ عزیزو مدینہ میں جب علی نے امانت حوالے کی ہے تو سنیے کہ جملہ کیا کہا تھا، فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ امانت تم نے میرے حوالے کی تھی، دستور تو یہی ہے کہ انسان خود امانت حوالے کرے، میں خود واپس نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھ سے امانت چھین لی گئی۔ اور یہ بھی جملہ کہا ہوگا جب یہ امانت مجھے سونپی تھی تو پہلو ٹوٹا نہ تھا، پسلیاں ٹوٹی نہ تھی، بازو شکستہ نہ تھا، لیکن جب میں امانت واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہے، بازو ٹوٹا ہے۔ یہی منظر قید خانے میں نظر آیا۔ سید سجاد نے
سے عالم العظیم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، حاضرین کی دلی حاجتوں کو پورا فرما. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. خدایا اسی فرش رضا کا واسطہ ہے، حسین ابن علی کا واسطہ ہے، امیر المومنین کا واسطہ. خدایا ہم مومنین کے درمیان آپس میں کسی طرح کے کینوں کو دورت ہو. خدایا آل محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ہر مومن سے پاک و صاف فرما. پروردگارہ تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ. جو مومنین کربلا کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، اربعین حسینی کی زیارت نزدیک، خدایا ان تمام مومنین کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. خدایا آقا حسین کے صدقے میں ہم سب کو زائر حسین بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدا دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو جہالت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اپنے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہے آل محمد کے صدقے میں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے. خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، اپنی آخری حجت ولی زمان امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب امام کے ساتھیوں ناصروں میں بھی شمار ہو سکیں. تقبل منا